ہوں دیکھو اقبال جہا بندہ جنہیں پاکستان بنایا تصور پیش کیتا اور قائد اعظم محمد علی جناح نو نپ کے لے آیا اتوں، یعنی انگلینڈ تو اقبال بلا کے لے آیا، اور بابا جڑا سی نا خدا بخش کی نا سی دا قائد اعظم دا خاص جڑا اقبال دا خاص خادم سی، خدا بخش اللہ بخش نہیں یار اور نہیں یار بھی نہیں، اور چھٹو پرے دوسری کو دے کے بالو پڑے ہمیں مار لے. سنو توجہ، علی بخش اے ہون بولیا. علی بخش کہندا سی، کہندا میں ایک دن جن راتی ادھی رات دا ویڑا تے دوباروں دستک ہوئی، کہنے لگا اقبال پوری تیاری نہ بیٹھے ہوئے سی، وہ دن ستا کوئی نہیں، باروں دستک ہوئی تے اقبال بھی دوڑ گیا تے میں بھی گیا تے ویکھے تے بڑے بڑے بزرگ تے وجیہ تے وہ جناب اقبال بچ گیا ان کر کے اندر لے آیا بٹھایا. علی بخش کہندا ہے میں کہ گل وچ ہو رہے کہنے لگا میں نو کہ اقبال کہندا جاؤ پوچھا انہاں بزرگاں کی کرنا، انہاں کہ میں لسی پینی، میں نو بھائی اقبال نے جگ دیتا انہوں کہ لسی لیا. میں کہا اقبال دا دماغ خراب ہے، ادھی راتی بھی لسی کے تو لبنی ہوں. کہنے لگا میں باہر نکلیا دکانہ تے بزرگ بڑے بیٹھے تو لسی رڑک رہے، انہوں نے کہا لسی لینا ہے، انہوں نے کہا لو جی، اور لسی لے کے تے چلے گئے. وہ کہندے انہوں بزرگوں نے پھر اقبال بیٹھ کے راز و نیاز دیاں گلاں کیتیاں، پھر اقبال انہوں نے روانہ کیتا اور اقبال بالکل اپنے آپ تو باہر ہویا. کہندا جدوں اس گیٹ بند کیتا میں اقبال نو نپ لیا، خادمہ نو نان تے ہوندا ہے، میں کہا دسو جی یہ کون سن؟ اور کہنے لگا بدتمیز ہے، تینوں کی لگے؟ انہوں نے کہا بدتمیز نہیں، میں بڑی خدمت کی تھی. بدتمیز والی گل ساری جوانی تو کھا گیا تو بدتمیز ہو گیا. انہوں نے کہا گل دس میں چھڑنا تھا. انہوں نے کہا اچھا ایک شرط ہے میں دسدا بھئی میری زندگی تو نہیں دسنی ہے گل. انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی. انہوں نے کہا جڑے آئے سن سلطان الہند خواجہ معین الدین چشتی سن. ہاں جی. انہوں نے کہا جڑے باہر لسی رکھ رہے سن، انہوں نے کہا داتا صاحب سن. سعد ابن ابی وقاص اشرف مبشرہ وچوں کوفے دے لوگوں نے کہا نماز صحیح نہیں پڑھا دے، آپ نے فرمایا میں صحیح نہیں پڑھا دا، میں پہلا بندہ جنہیں اسلام دی خاطر بندہ ماریا، میں پہلا بندہ جنہیں اسلام دی خاطر تیر چلایا. تو فرمایا میں او جنا میں صحابہ رسول نہ جہاد کیتا تے اسی ککراں دیاں پھڑیاں کھا دیاں، درختاں دے پتے کھا دے، ساڑھے واچھاں جڑیاں نے زخمی ہو گئیاں تے سانو پیشاب بن جاندا سی جے بکریاں مینگنیاں کر دیاں. تے ہن مینوں دین نہ سکھانا ہے کوفے والےاں. لقد خبت اذا وضل عملی، پھر تو میں برباد ہو گیا، میرے عمل بھی ضائع ہو گئے کہ مجھے حضور کے ساتھ چلتے ہوئے بھی دین سمجھ نہ آیا. اس حالت اے بھی پہنچ گئے، میں بھی پہنچ گیا، ساری زندگی دین پڑھایا تے ہن سانو اجے تک دین نہ سمجھ آیا تو پھر تے اسی دنیا آخرت ساڑی برباد ہو گئی. ساڑے اس مسئلے نو سمجھو کہ ناموس رسالت دا مسئلہ سب تو بڑا حساس مسئلہ ہے کائنات وچ. اس دے وچ جڑا غداری کرے اس نال نہ اسی بول سکدے ہاں، نہ او دے نال نرم گل کر سکدے ہاں، او دے نال ایویں گل کر سکدے ہاں جویں ابو دجانہ تلوار چکے نا تے انج کیا الذی عاہدنی خلیل انج کر کے کیا. ہاں جی بالکل اسی مت کوئی سمجھے کہ اس مسئلے نرم دو نمبری ہو سکتی، اس مسئلے دو نمبری نہیں ہو سکتی. ساری دنیا بھی غرق ہو جائے، ساری دنیا برباد ہو جائے، سارے جہان چلے جان، حضور دی عزت اور ناموس تے دو نمبری نہیں ہو سکتی. اس مسئلے ساڑھا مسئلہ سمجھو، اپنے تھانے چلاؤ، اپنا ملک چلاؤ. ہن تو تسی ملک بھی نہیں چلا سکتے. ہن 2018 وچ اب شیر نہیں آیا، محمد عربی کا دین آیا. ہاں جی سارے بولو، سارے جڑا دو نمبر وہ بالکل نہ بولے. لبیک بولو، لبیک یا رسول اللہ، لبیک اب لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 لبیک لبیک. دو میں حدیثاں دے پیش کرن لگا. انہاں دے ججاں نے حضور دے 11 فیصلے چک کے اے منڈے پکڑو وے. انہاں دے ججاں نے حضور دے 11 فیصلے چک کے تے انج رکھ دیتے.
میں دو دے روایتاں پیش کرن لگا. طبقات ابن سعد انہاں حدیث نقل کی تھی. وہ کہندے حجت الوداع دے موقع تے نبی علیہ السلام نو عرض کی تھی اسامہ بن زید نے, حضور میں تازہ وضو کرنا ہے. میرے آقا و مولا نے اخر الافادۃ من عرفۃ لاسامہ بن زید, حضور نے اسامہ بن زید کے لیے کوچ کرنا مؤخر فرما دیا. عرفات سے حضور روانہ ہونے لگے تھے تو حضور نے فرمایا آپ وضو کر کے آئیں. 1,24,000 صحابہ نو حضور نے روک دیتا اسامہ بن زید کے لیے. اس جا غلام افطس اسود. محمد بن سعد کہتے ہیں میرے استاد یزید بن ہارون نے میں نے بیان کیتا, انہوں نے پھر حماد بن سلمہ نے بیان کیتا, انہوں نے ہشام بن عروہ نے, اور انہوں نے پیو نے بیان کیتا کہ حضور جدوں آئے نہ وہ غلام تے انہوں نے نک چپٹی ہوئی سی تے رنگ گندمی سی. فقال اہل الیمن انما حبسنا من اجل ھذا, تے یمنی کہنے لگے اس واسطے سانو روکیا گیا. فلذالک کفر اہل الیمن, اس بنا پر جن یمنیوں نے یہ بات کی تھی وہ سارے کافر ہو گئے. قال محمد بن سعد قلت لیزید بن ہارون ما یعنی بقولی کفر اہل الیمن من اجل ھذا. کہنے میں اپنے استاد یزید بن ہارون کو پوچھا, میں کہا جناب ایک کفر اہل الیمن من اجل ھذا کا مطلب کیا ہے, وہ کیوں, اس وجہ سے وہ کیسے کافر ہو گئے؟ تو فقال ردتهم حين ارتدوا في زمن ابي بکر انما كانت لاستخفافهم بامر النبي. ایتھے میں سمجھو مسئلے اس نو, انہاں کیا ہو یمنی اس واسطے کافر ہو گئے کہ انہاں حضور دی پسند نو نہ پسند کیتا. انہاں حضور دے حکم دی کوئی اہمیت ہی نہ سمجھی. دسو جی 11 فیصلے ساڑھے وکیلہ نے پیش کیتے حضور دے. اے رسول اللہ دی ظاہری آیات صحابی مار کے آئے, حضور دی بارگاہ وچ حاضر ہوئے, فرمایا اس کے گستاخ رسول کے خون کی کوئی قیمت نہیں, اس گستاخ کی کوئی قیمت نہیں. انہاں نے ججہ نے چک کے انج رکھ دیتے. لیکن امام ربانی یا اعلیٰ حضرت بریلوی ہوندے تو پھر فتوہ جاری کر دینا. ایتھے تو پیر صاحب تو علاوہ ہولی وچ بکواس کر کے آیا تو پیر صاحب تو علاوہ بولے ہی کوئی. سارے مفتی چپ ہو گئے. میں کہا جڑے حکمران آجے تھے اٹھوتے بھی کسی نہیں حضور بنیا. امام احمد بن حنبل نو تے اٹھوتے بن کے حاکم وقت نے کوڑے لائے بازار وچ, تے امام احمد بن حنبل جڑے گزر دے سن لوگ تماشبین تے آپ فرماندے سن جڑا جاندا او تے جاندا, جڑا نہیں جاندا او بھی سمجھ لوے کہ میرا نام احمد بن حنبل ہے, میں بادشاہ نہ ٹکر لئیے. بادشاہ اے بکواس کرتا, محمد عربی کا دین یہ کہتا ہے. میں اس اسلام کی بات کرتا ہوں, میں اس اسلام کی بات کرتا ہوں. وہ کیڑے مفتی ہیں یار یہ توحید تے حملہ ہوئے تاوی چپ رون, ناموس رسالت تے حملہ ہوئے تاوی چپ رون. وہ کیڑا استاد الحدیث میرے جا شیخ الحدیث ہوئے جدو رسول اللہ دی عزت تے حملے ہو رہے ہون تے اے جناب موڑے تے رکھ کے تے دورے تے پھر رہے ہوئے, ہاں جی حج تے جا رہے ہوئے, کدی بہانے بنا کے ادھر جا رہے ہوئے. دسو مفتی تے اسلام دا امام احمد بن حنبل ہے جنہوں کوڑے لگدیاں جدا تہ بند بھی کھل جائے, جیدہ تہ بند بھی کھل جائے, بادشاہ کوڑے مار رہے ہوئے, آسمان دی طرف انج ویکھ کے تے گل کرے, بعد اچ غیب چو ہاتھ آوے تے اودا تہ بند دے وے. بعد شاگرداں نے پوچھا حضور جدوں تہاڈا تہ بند کھل رہے سی تسی کی گل کیتی آسمان دی طرف منہ کر کے؟ کہندے میں کیا یا اللہ تیرے قرآن دی خاطر کوڑے تے کھا رہا ہن غیرت دے سامنے ننگا تے نہ کر نہ کم کیوں جی. اے خدا دی قسم ہے میرے نال بھی انجی ہویا. 4 جنوری پچھلے سال حضور جدو میں گرفتار ہویا نا تے میں کپڑے بدلن دی واری آئی, بندہ بھی میرے کول کوئی نہیں سی, وہ جڑے میرے نال سی اوے نے علیحدہ کر دیتا. میرے کپڑے بدلن دی واری آئی تے میں قیدیاں نو کہا, میں کہا یار چادر بچھاؤ تے تسی ارد گرد کپڑا باندھ نپ کے کھڑے ہوو تے میں کپڑے بدلنے. تے میرے دل وچ خیال آیا, انجی خیال آیا, میں کہا یا اللہ تیرے حبیب دی خاطر آئے بیٹھا ہے, قیدی کی کہن گے اے میرا جسم ویکھن گیا اجے وہ کپڑے بند رہے سن نہ ادھر ادھر. تو جناب وہ جیل دا دروازہ کھولیا, خادم حسین کون ہے, رہائی کا ٹائم آ گیا. میں انجے کیا, میں کہا یا اللہ تیرے حبیب دے صدقے آئے بیٹھے ہوں قیدی کی بار تماشے لان گے کہ مولانا آئے سن تو جناب اس طرح انہیں کپڑے بدلے. اسی ویلے رہائی دا آرڈر ننگا اسلام کانڈ نہیں لگن دیندا, لیکن جاوے شرط ہے کہ اسلام دی خاطر جاوے. ہاں جی ہاں جی بالکل, یہ تو میرے نال بھی ہے, میرے صدیاں بعد میرے جا کتا پاک رسول اللہ وہ تو امام محمد بن حنبل سن اسلام دی خاطر. ہن اے لوگ میری تقریرہ حضور تک کیوں سن دیں تے کہیں درد ہوندا ہے. میں کہو تو بھی تو آخر جیل جا کے
تے اتنے جا کے اپنے ہتھکڑیاں لوانیاں سن ہتھکڑیاں مولی خادم لوائیاں تے تقریراں بھی ہن مولی خادم دیاں لوگ سننے جڑے پرچہ بھی نہ کٹا سکے حضور دی خاطر انہوں نے تقریراں کوئی نہیں سننی ہے کسے ہن پریشان ہیں جی مولوی صاحب کو دیکھ کر کیوں نعرہ لگتا ہے میں کہا یہ مولوی صاحب کو ایتھے دیکھ کے نعرہ نہیں لگتا مولوی صاحب ویل چیئر تے ہستے ہستے جیل وچ بھی گئے ہاں جی ہستے ہستے میں رہا ہوں تھے رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ صاحب پچھلے بھی بولو بھائی تسی کیوں نہیں بولتے سارے بولو لبیک یا رسول اللہ لبیک یہ نعرہ تسی چاہتا کوئی نہیں لایا لبیک لبیک یا رسول اللہ سارے بولو ہاں جی تسی بولو بھائی کھڑے تسی کی کر رہے سارے تسی بولو اللہ دے بندو ہاں کمال ہے لبیک یا رسول اللہ لبیک تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد میرے علاقے دا جڑا تھاندار سی وہ خود مینوں جیل چھڈن گیا اوندا نام میں نہیں لیندا ویسے پلیت آدمی ریٹائر بھی ہو گیا ساری زندگی کھے کھائے گا عشر والے دن عشر کو ہوگا یہ معلوم جدو رسول اللہ بلان گئے میرے نا تے لگ ٹوٹے ویل چیئر کون گئے سی جیل تے کون لے کے گئے سی انہوں وہ اگے میرے سامنے جناب کاغذات این کرے بھائی مولی صاحب ہو سکنا گڈی وچ چیخ پون یار میں نہ لے جاؤ تے میں جان بوجھ کے این کرنا میں کہا پتر میں تو ستا پیا حال ہر وہ خود تو وہ میں جان کے سیٹ نہ ٹکرا میں جھوٹے آ رہے وہ پریشان ہوئے پیچھا ویکھ کے کہتے انہوں نے ٹارگٹ دیتا کہ جی بھائی دیتے اتنا ظلم کرو کہ اتنے ڈی ایس پی بنا دیں گے جی مولی خادم نو تو ڈھال ہمیں میں کہا پتر ایک گل وچ ہو رہے ہاں جی ایک اس طرح تو ڈھال سکنا کیوں جی شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا وہ اصلی شیر یہ تو ویسی چبڑ آدمی نا یہ چبڑا دی تو میں گل ہی نہیں کرتا اصلی شیر محبوب سبحانی دا دربار دے بار کتا بدے ہوئے نکا جائے تے شیر باہر آوے وہ محبوب سبحانی دی گاں کھان لگے تے شیر انہوں کتا نپ کے انہوں لمحہ پا دے تینوں پتہ ہی کوئی نہیں اسی کنہ نے منع نالے وہ میں جان کے ستا گیا انہیں سمجھا انہیں اندر پھر گیا پھر بڑے ایکٹنگ نال آیا کہ جی اندر پھر کہہ کے آئے دینا ظلم کرنا ہے انہوں ہتکڑیاں لا کے رکھنی ہیں تو میں کہا پھر کی ہونا ہتکڑیاں لا میں ہتکڑیاں لا لگے تو میں ہنسی انہوں نے کہا مولوی تو ہنسدا کیوں میں گل وچ ہو رہی اگر مولوی ہنسدا کیوں میں گل وچ وہ انہوں نے گل پریشان کیا کر دیا سی کہندی کند گل وچ کیڑی ہو رہے میں کہا گل وچ واقعی ہو رہے دیکھو نا تسی کیویں کھڑے ہو گل وچ ہو رہے ایسی اتھی بھی بیٹھے ہیں جتھے مرضی کو جدہ دل کرے لے جائے لیکن حضور دی خاطر لے جائے سانو کدی حضرت جی جوانو جڑی پیشکش ہوئی نا یہ جناب دے اختیار چھے کہ اگر تسی ساڑی پیشکش قبول کرو میرے جا بندہ ویل چیئر تے نہیں نا پیر صاحب نے ہو سکنا اسی کدھروں کھڑا کر دئی لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک اے رسمن میں گلہ نہیں کر رہا میں میدان حضور کیوں آیا داتا صاحب بم دھماکہ ہویا احتجاج اسی کر رہے اتھے مولوی نعرے لا رہے عوام نعرے لا گئے جینا ہوگا مرنا ہوگا دھرنا ہوگا شام پہ ہی تو کہتے ہیں چلیے اور میں کہا کدھر چلیے ہون تو تسی نعرے لا رہے سی جینا ہوگا مرنا ہوگا تو میں نے کہنے لگی وہ بادشاہ یہ نعرے ہی ہوندے ہیں کہ تھوڑا بیٹھا ہوندے اور میں کہا داتا صاحب کے کھانے سامنے کھڑا جھوٹ مار رہے ہو تسی انہاں ایو جیاں سیاستاں کیتیاں تے آج اسلام اتھے پہنچا ہونا سی تو آڑے سامنے آیا صاف سترے ہو کے ہاں اے نہیں کہ اپنا پتر بار پڑھن واسطے بھیجا میرے دو ہی سنتے میں دو ہی ڈی چوک لے کے گیا ہوئے سی جی بالکل پکی بات ہے مر جان دے تو مزہ آنا سی ہاں جی کار بھی لٹوایا پیر صاحب نے اب دیکھو نا پیر صاحب نے جو کچھ ہے ہون بھی کہنے جی فور شیڈول میں آکر نپ کے لے جاؤ تقریر نہیں کر سکتے اور توڑے پیو کر سکتا تقریر میں ہی کرنی ہاں جی اور اعتزاز حسن بھی گجراتی ہے جی گجرات کیسے کسی ہیرے پتہ ہوئے ایک وہ گنگا چودھری شجاع بڑ 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 ایک وہ دوسرا اعتزاز
لم یلد ولم یلد ولم یلد ولم یلد. زرداری نو دعوت دین تو پہلے کہتا بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد ولم یلد وکفوا احد. 3 باری اس پڑھے. ذلیلا تو اسلام دے خلاف بکواس کرنا تین کل واللہ پڑھنی نہیں آندی. اسلام دے اگر آگے سکھنا ہی تو پیشوائی علیہ سنت کوڑا قاضی صاحب کوڑا نہیں تو میرے کوڑا. میں تینوں دساں اعتزاز سیگا کیڑا ہے. انہوں تو حضور اعتزاز سیگا بھی نہیں آندی. جی آندھا تو بشک ٹی وی تے آوے میں نے دسے اعتزاز دی صرف صغیر سنائے تو میں بھی سنانا. ہاں اعتزاز دسے کیڑا سیگا ہے یہ دی صرف صغیر سنائے تو میں بھی سنانا. پھر صرف کبیر بھی سنائے. کھوتا کی جانے گلکند کی ہوندی. شرم نہیں آندی تسی اسلام دے بارے بیٹھ کے بھونکتے ہو جناب کہ جی قانون ایسے ہونا چاہیے قانون ایسے ہونا چاہیے. تو آنو تو اپنے نا دا بھی نہیں پتا تو اڑا نا کیڑا ہے. اس اعتزاز دا معنی کیوے شجاعت دا معنی کیوے اس نے بھی نہیں پتا حسین سیگا کیڑا ہے. اے اپنے دور داتا صاحب نہیں گئے. اے جڑا تو اڑا پرویز الہی ہے ہاں رائے ونڈ جانا رہا داتا صاحب نہیں کیا جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں پھر در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں. جڑا ہونا تو کوئی چمچہ بیٹھا اس چمچے نہ میری گفتگو ہی کوئی نہیں. ہاں کسے دے چمچے نہ بھی عمران دا چمچہ بیٹھا ہوئے نواز دا چمچہ بیٹھا ہوئے یا انہ دا چمچہ بیٹھا ہوئے. ہاں انہ نو چمچگیریاں مبارک سانو محمد عربی دی غلامی مبارک. کسے چمچگیر نہ میری کوئی گفتگو نہیں. میری گفتگو محمد عربی دے غلامہ نالے. رب نے سینے میں 2 دل نہیں رکھے ایک سیاسی ہوئے تے دوسرا مذہبی ہوئے. دل رب نے سینے ایک کو رکھیا وہ اپنے محبوب دی محبت واسطے رکھیا بس. ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو. اقبال دا پیر خانہ اقبال دے شعر نہ پڑے تو پھر تا قاضی صاحب بھی قبلہ ناراض ہو جان. کیوں جی اقبال ہے میں نہیں اقبال بنیا گل وچ ہو رہے. ہاں جی اور تھوڑے لوگ شاعر گزرے ہن اقبال ہے میں تھوڑی گل. اقبال ایتھے آیا پھر انہیں ویکھیا جدو قاضی صاحب نے ویکھیا تو پھر اقبال اقبال ہو گئی. قاضی صاحب نے ویکھ لیا جی بھئی جڑا کم دا ہے انہوں کچھ دے دیو. اور اقبال اس گلہ دا مندہ ہے ساریاں گلہ. اقبال نو ایمیں نہیں گل بڑی. اقبال دی گل کوئی بڑی ہے تھو. دسو جی اقبال دی چھٹی بھی نہ مکا چھوڑی. اقبال نہ نہ کیڑا ویرے. اسی حضور آزاد کشمیر اس دن گئے وہ کہندے ہیں حمد اور نعت بھی نہ کٹ چھڑی. اج سال انہاں دی حکومت نو نہیں ہویا ہم تے نعت بھی کٹ چھڑی. دسو ذلیلو او خالق مالک نہ کیڑا ویرے تہاڈا. قل اللہم مالک الملک توتی الملک من تشاء وتنزع الملک. حضور ایتھے ان ایتھے دی حمد بندی نہ واللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ. او دسو ظالمو اور رب و خالق مالک دی بھی تسی منکر ہو گئے. پھر جنہ دے صدقے رسول اللہ دے صدقے ساری کائنات بڑی تسی انہاں دی نعت بھی نہیں پڑھائی اپنے پتراں نو حمد بھی نہیں پڑھائی. دسو اے تواڈے بچے جوان ہو کے رب دے بارے کی عقیدہ رکھن گے تے رسول اللہ دے بارے کی عقیدہ رکھن گے. اور ٹرمپ اے سعودی عرب دے حکمران اج سلیمان جڑا ٹرمپ دی زنانی نال سلام لے رہا اور میں آکھا اوتے حضور دے سامنے ہاتھ چکو تے تواڈے مولوی کہندے ہیں ہاذا حرام. اور میں آکھا مولویو بولو او کیڑا اسلام ہے سلمان نے اودی زنانی نال سلام لے آ جڑ. اور دا یوسف تو کیڑا دین اتھے بیٹھ کے بیان کرنے ہو. اپنے حکمران نو تے سمجھا بھی نہ سکے کہ غیر محرم نہ سلام نہیں لین. انہاں سلام لیا تو اتھے دے سارے مولوی متوے چپ. تے جدو رسول اللہ دے سامنے ایک امتی جا کے انج عرض کرنا تے کہندے کعبہ ہنا کعبہ ہنا. میں کہا اقبال دس رسول اعلی حضرت بریلوی یہ گل کی تھی حاجی آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو. میں کہا اقبال تو کی کہنا اعلی حضرت ٹھیک کیا کہنا میں بھی وہی گل کرنا جڑی امام احمد رضا کی تھی. میں کہا بول کہنے لگا تور موجے از غبار خاناش کعبہ را بیت الحرم کا شاناش. اقبال کہندا میں بھی یہ گل کردا حضور دا گھر کعبے دا کعبہ ہے. اپنا آپ بدلو. ساڑیاں تقریراں ہن رسمن نہیں تسی بھی کوئی بدلو. میری تقریراں تو بعد جڑا گھر جا کے تبصرے کرنا نا وہ میری تقریر نہیں سندا. گھر جا کے بلکہ مولانا جڑی گل کی تھی نا تسی میری تقریر دی تردید کرو. انہاں کہا ایویں مولی خادم جھلیاں مارنا پرچی کی کیا حیثیت ہے. حضور کے نام کے لیے تو گردن بھی حاضر ہے جناب. تسی میری تقریر دی گھر جا کے نفیاں کرو اے نہیں کو تبصرے کرو نا کہ مولوی صاحب جھلیاں مارنا پرچی کی کیا حیثیت ہے. ہم تو سب کچھ حضور کے لیے پھرتے. جدو تسی گلیاں محلے چ گل شروع کر دے گے نا رسول اللہ دا نظام آ جانا ہے حضور دا دین آ جانا ہے.
ہاں بالکل میں تو انہا پکی گل کر رہا فرشتے آ جانا ہے تہاڈی مدد واسطے صرف تسی چل پو انہاں کہا بس ہی بس گل ختم ہو گئی ہن رسول اللہ دا دین اسی 2018 میں چلے آنا ہے ٹرمپ قرآن دے خلاف بولے ٹرمپ قرآن دے خلاف بولے امریکی پادری قرآن جلاوے امریکی فوجی بلگرام بیسو تے 400 قرآن دے نسخے جلا دے من ملا عبدالسلام ضعیف گواندہ نامو بیوچ رہا انہیں اپنی کتاب لکھی انہیں کہا جس لیٹرین ساڑھا پیشاب جاندہ سی ساڑھے سامنے امریکی فوجی قرآن چوک کے ہوتے سٹ دے سن کہندہ اسی پنجرے بند سی ساڑھے سامنے قرآن تھلے رکھ کے امریکی فوجی ہوتے کھڑے ہو جاندے سن اسی چیخ دے سی تے کہندے نے اس سے کیا ہوتا ہے دسو کفر بھی قرآن دے خلاف بولے تو انو سورہ انفال بھی ہضم نہ ہوگے تو آڑی قرآن نال کیڑی دشمنی ہوتا جواب دیو سن بس انہاں کو ایسا جی جواب لینا ہے کسی کو جواب ہوتے چمچے کو لائے تے سانو آکے دسے کہ سورہ انفال انہاں کیوں کٹی پرویز مشرف سورہ توبہ بھی کٹ گیا انہاں زناد بل بھی پاس کیتے ہن پیر صاحب نے تو آڑے سامنے وضاحت کی تھی ایک قرآن تے حدیث تے مقابلے چاہ کے کھڑے ہو گئے ہن تو آڑی میری کی ڈیوٹی تساں تے میں تلوار تے چاہ نہ سکے بدر اچ بھی نہ جا سکے اود اچ بھی نہ جا سکے پتر بھی نہ دے سکے یار ایک پرچی بھی تسی اسلام نو نہ دے سکے ہن دیکھو اقبال جہا بندہ جنہیں پاکستان بنایا تصور پیش کیتا اور قائد اعظم محمد علی جناح نو نب کے لے آیا اتھوں یعنی انگلینڈ تو اقبال بلا کے لے آیا اور بابا جڑا سی نا خدا بخش کی نا سی دا قائد اعظم دا خاص جڑا اقبال دا خاص خادم سی خدا بخش اللہ بخش نہیں یارا اور نہیں یارے بھی نہیں اور چھٹو پرے دوسری کو دے کے بالوں پڑے ہمیں مار لے ہو سنو توجہ علی بخش اے ہون بولیا علی بخش کہندہ سی کہندہ میں ایک دن جن راتی ادھی رات دا ویڑا تے دوباروں دستک ہوئی کہنے لگا اقبال پوری تیاری نہ بیٹھے ہوئے سی وہ دن ستا کوئی نہیں باروں دستک ہوئی تے اقبال بھی دوڑ گیا تے میں بھی گیا تے ویکھے تے بڑے بڑے بزرگ تے وجیہ تے جناب اقبال بچ گیا ان کر کے اندر لے آیا بٹھایا علی بخش کہندہ ہے میں کہ گل وچ ہو رہے کہنے لگا میں نے کہ اقبال کہندہ ہے جاؤ پوچھا انہوں بزرگوں کی کرنا انہوں نے کہا میں لسی پینی میں نے بھائی اقبال نے جگ دیتا انہوں نے کہا لسی لیا میں کہا اقبال دا دماغ خراب ہے ادھی راتی بھی لسی کی تو لبڑی ہوں کہنے لگا میں باہر نکلیا دکانہ تے بزرگ وڈے بیٹھے تو لسی رکھ رہے انہوں نے کہا لسی لینا ہے انہوں نے کہا لو جی اور لسی لے کے چلے گئے وہ کہندے انہوں بزرگوں نے پھر اقبال بیٹھ کے راز و نیاز دیاں گلاں کیتیاں پھر اقبال انہوں نے روانہ کیتا اور اقبال بالکل اپنے آپ تو باہر ہویا کہندہ جدوں اس گیٹ بند کیتا میں اقبال نو نپ لیا خادمہ نو نان تے ہوندا ہے میں کہا دسو جی یہ کون سن اور کہنے لگا بدتمیز ہے تینوں کی لگے انہوں نے کہا بدتمیز نہیں میں بڑی خدمت کی تھی بدتمیز والی گل ساری جوانی تو کھا گیا تو بدتمیز ہو گیا انہوں نے کہا گل دس میں چھڑنا تھا انہوں نے کہا اچھا ایک شرط ہے میں دسدا بھئی میری زندگی تو نہیں دسنی ہے گل انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی انہوں نے کہا جڑے آئے سن سلطان الہند خواجہ معین الدین چشتی سن ہاں جی انہوں نے کہا جڑے باہر لسی رکھ رہے سن انہوں نے کہا داتا صاحب سن سعد ابن ابی وقاص عشرہ مبشرہ وچوں کوفے دے لوگوں نے کہا نماز صحیح نہیں پڑھا دے آپ نے فرمایا میں صحیح نہیں پڑھا دا میں پہلا بندہ جنہیں اسلام دی خاطر بندہ ماریا میں پہلا بندہ جنہیں اسلام دی خاطر تیر چلایا تو فرمایا میں او جنا میں صحابہ رسول اللہ جہاد کیتا تے اسی ککران دیاں پھڑیاں کھا دیاں درختان دے پتے کھا دے ساڑھے واچھاں جڑیاں نے زخمی ہو گئیاں تے سانو پیشاب ان جاندہ سی جے بکریاں مینگنیاں کر دیاں تے ہون میں نو دین نہ سکھانا ہے کوفے آلیا لقد خبت اذن ودل عملی پھر تو میں برباد ہو گیا میرے عمل بھی ضائع ہو گئے کہ مجھے حضور کے ساتھ چلتے ہوئے بھی دین سمجھ نہ آیا اس حالت اے بھی پہنچ گئے میں بھی پہنچ گیا ساری زندگی دین پڑھایا تے ہن سانو اجے تک دین نہ سمجھ آیا تو پھر تے اسی دنیا آخرت ساڑی برباد ہو گئی ساڑے اس مسئلے نو سمجھو کہ ناموس رسالت دا مسئلہ سب تو بڑا حساس مسئلہ ہے کائنات اس دے وچ جڑا غداری کرے اس نال نہ اسی بول سکدے ہاں نہ او دے نال نرم گل کر سکدے ہاں او دے نال ایویں گل کر سکدے ہاں جویں ابو دجانہ تلوار چکے نا تے انج کیا ان الذی عاہدنی خلیل انج کر کے کیا ہاں جی بالکل اسی مت کوئی
کوئی سمجھے کہ اس مسئلے دو نمبری ہو سکتی، اس مسئلے دو نمبری نہیں ہو سکتی، ساری دنیا بھی غرق ہو جائے، ساری دنیا برباد ہو جائے، سارے جہان چلے جان، حضور دی عزت اور ناموس تے دو نمبری نہیں ہو سکتی۔ اس مسئلے ساڑھے مسئلہ سمجھو، اپنے تھانے چلاؤ، اپنا ملک چلاؤ۔ ہن تو تسی ملک بھی نہیں چلا سکتے، ہن 2018 میں اب شیر نہیں آیا، محمد عربی کا دین آیا۔ ہاں جی سارے بولو، سارے جڑا دو نمبر ہو بالکل نہ بولے، سارے بولو لبیک یا رسول اللہ لبیک، اب شیر نہیں آیا، لبیک یا اب رسول محمد عربی کا اللہ دین آیا۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک، لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک، لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک، لبیک لبیک یا رسول اللہ